خواتین حضرات، جناب غلام محمد قاصر صاحب کا انتقال 20 فروری 1999 میں ہوا، یعنی اگلے مہینے ان کو ہم سے جدا ہوئے 22 سال گزر جائیں گے۔ وہ ان کی عمر اس وقت فقط 58 یعنی 58 سال کی تھی۔ 3 ماہ تک وہ سرطان کے مرض میں مبتلا رہے اور پھر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ وہ واحد شاعر ہیں جن کو ان کی وفات کے بعد یہ اعزاز ملا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں نے اور دوستوں نے ان کی کلیات شائع کی۔ اس کلیات کا نام ہے ایک شعر ابھی تک رہتا ہے۔ یہ کلیات قاصر 2009 میں شائع ہوئی۔ خواتین حضرات، گھنے پیڑوں کے سائے تلے جو پودے اگتے ہیں ان کو پنپنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ہم اثر شاعروں میں غلام قاصر صاحب کے ہم اثر شاعروں میں احمد ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، قتیل شفائی جیسے نام تھے، لیکن اس کے باوجود قاصر صاحب کی شاعری کا پودا پھلا پھولا اور تناور درخت بنا، اور اگر زندگی ان کو مہلت دیتی تو مجھے یقین ہے کہ یہ درخت اور گھنا اور بلند ہوتا۔ احمد فراز نے ان کی وفات پر لکھا، غلام محمد قاصر عہد موجود کے مستند آہنگ اور معتبر آواز تھے۔ جدید کلاسیکل شاعری کو غلام محمد قاصر کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ جدید کلاسیکل شاعری کو غلام محمد قاصر کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ قاصر کا شعر مر سکتا ہے نہ وہ خود ہم سے جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سے احمد فراز کے غلام محمد قاصر صاحب کے بارے میں۔ چند اور باتیں قاصر صاحب کے بارے میں بتاتے چلوں کہ شعبہ اردو اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کے ایم اے کے نصاب میں غلام محمد قاصر کے شعری مجموعے تسلسل سے منتخب کلام شائع کیا گیا۔ شعبہ اردو جامعہ پشاور کے پروفیسر سہیل محمد غلام محمد قاصر فن اور شخصیت کے موضوع پر ایم فل کے لیے تحقیقی مقالہ رقم کر چکے ہیں۔ آپ کی یاد میں پشاور سے ایک سہمائی ادبی رسالے تسلسل کا اجرا کیا گیا ہے، اور جون 2007 میں مردان میں غلام محمد قاصر اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس رجسٹرڈ مڈل اسکول میں فی الوقت 400 طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ تو آئیے، جیسے کہ احمد فراز نے کہا کہ قاصر کا شعر مر سکتا ہے اور نہ وہ خود ہم سے جدا ہو سکتے ہیں، تو ایسی ہی ایک جاوداں غزل سنتے ہیں جناب روی صاحب سے۔ روی صاحب، آپ بڑی اب مستقل مزاجی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمیں تلاش رہتی ہے اچھے گانے والوں کی، اور آپ یقیناً اس فہرست میں سر فہرست ہیں۔ تو آئیے پلیز۔ یہ تو آپ کی سرہ نوازی ہے۔ میں تو یہ شعر ہیں جو کہ جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ کے اتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ میں تو کیا ہوں۔ میں قاصر صاحب کی 2 غزلیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا، وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا،
وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا، اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے، اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے، اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے، وہ ماہ رخ جو لبے بام بھی نہیں آتا، وہ ماہ رخ جو لبے بام بھی نہیں، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں کیا کہنے، بہت خوب، جواب میں مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، بہت اچھے، چرا کے خواب وہ آنکھوں سے آنکھوں کو رہن رکھتا ہے، چرا کے خواب وہ آنکھوں کو رہن رکھتا ہے، چرا کے خواب وہ آنکھوں کو رہن رکھتا ہے، کوئی الزام واہ 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 واہ، سبحان، بہت زبردست، کے سر کوئی بہت عمدہ، الزام بھی نہیں آتا، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، شکریہ شکریہ۔ اور یہ دوسری غزل پیش کرنے لگا ہوں، عطا کیجیے۔ وصل اور ہجر کی کہانی ہے، وصل اور ہجر کی کہانی ہے، زندگی آگ ہے نہ پانی ہے، وصل اور ہجر کی کہانی ہے، میں نئے زاویے سے دیکھتا ہوں، میں نئے زاویے سے دیکھتا ہوں، ورنہ تصویر تو پرانی ہے، ورنہ تصویر تو پرانی ہے، ہونٹ بھی کہہ رہے تھے سچ، لیکن ہونٹ بھی کہہ رہے تھے سچ، لیکن ہونٹ بھی کہہ رہے تھے سچ، لیکن دل نے آنکھوں کی بات مانی ہے، واہ واہ، پیار کے عکس
लाजवाल हुए, प्यार के अक्स लाजवाल हुए, प्यार के अक्स लाजवाल हुए, वरना जो आईना है फानी है, वरना जो आईना है फानी है, जिसको दिल से भुला दिया तूने, जिसको दिल से भुला दिया तूने, जिसको दिल से भुला दिया तूने, ये उसी शख्स की कहानी है। जिंदगी आग है न पानी है, वस्ल और हिजर की कहानी है। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत क्या बात है, क्या बात। गाने वाले को दो चीजें करनी पड़ती हैं, एक तो शेर को शायरी को समझना पड़ता है और फिर सुर को भी समझना पड़ता है, तो आपने दोनों के साथ बराबर इंसाफ। बहुत उम्दा। ख़वातीन और हज़रात, इस मुख्तसर से वक्त में मैंने ये कोशिश की कि ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब की शख्सियत के कुछ पहलुओं को आप तक पहुँचाऊँ, उनकी शायरी को कुछ पहुँचाऊँ। एक उनकी शख्सियत का बड़ा दिलचस्प पहलू है और उस पर बात करने के लिए मैं अदनान कासिर साहब को ज़हमत दूंगी, और वो है पैरासाइकोलॉजी। अब पैरासाइकोलॉजी क्या है और कासिर साहब की शायरी उससे कैसे मुंसलिक है, ये सब आपको बताएंगे ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब के साहबजादे जनाब अदनान कासिर साहब। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आप रात गए हमारे साथ शामिल हैं। वहाँ पे अब रात के 3:30 बज चुके हैं, बिल्कुल 3:30 बज चुके हैं। तो मैं बगैर किसी तवक्कुफ के आपके माइक आपके हवाले करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। तमाम मेंबरान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने याद रखा, ख़ास तौर पे काशी ज़हीर साहब का और अरशद रशीद साहब का, कि आप इतनी दूर बैठ कर भी आप कासिर साहब का जिक्र कर रहे हैं और उनके हवाले से आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया। और मैं पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ तो मुझे आपका फॉर्मेट बड़ा अच्छा लग रहा है, एक मुशायरे का माहौल बना हुआ है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं बात कम करूँ और आपको क्योंकि मुशायरे का माहौल बना हुआ है तो मैं भी इसमें शामिल होने के लिए वालिद साहब की 2 गज़लें सुनाऊँगा। शुरू में आपने जिस तरह जिक्र किया सरवर साहबा ने कि कासिर साहब को वो हालात मुयस्सर नहीं थे जो एक कामयाब इंसान जो उन कामयाबी के लिए जो मेहनत के साथ साथ हालात भी होने चाहिए, तो उनको वो हालात नहीं थे। तो इस बात से बहुत हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सिवाय इसके ये कासमी साहब से, अहमद अलीम कासमी साहब से उनकी मुलाकात हुई, कासमी साहब ने उनको ढूंढा और उनको फ़नून में शाया करना शुरू किया। इसके अलावा कोई और ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिससे उनको उनकी शायरी को सपोर्ट मिली हो किसी भी तरह से। लेकिन बिलाशुबा ये अपने आप में एक बड़ा एजाज़ है कि कासमी साहब ने खुद उनसे रब्ता किया, और जैसे अभी सरवर साहिबा ने जिक्र किया कि मुर्तज़ा बरलाफ साहब ने कासमी साहब को कासिर साहब की एक गज़ल सुनाई और उसके बाद कासमी साहब ने उनसे रब्ता किया। और बाद में जब तक कासमी साहब और कासिर साहब जब तक हयात थे इनका रब्ता रहा, और उनके इंतकाल पर भी कासमी साहब के ये अल्फाज हैं जो उन्होंने ख़त में हमें लिख कर भेजे, वालिदा के नाम उनका जो ख़त आया
اس میں یہ لکھا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے بازو کاٹ دیے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے کہ قاسمی صاحب جیسے محبت کرنے والے استاد ان کو میسر آئے. ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے انتقال کو 20 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاعر اپنی وفات کے کم و بیش 50 برس کے بعد اس کے مقام کا صحیح تعین ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً آدھا حصہ یعنی 20 سال یا 22 سال گزر چکے ہیں اور قاصر صاحب کا نام اب دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچ چکا ہے جو ان کی زندگی میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کی زندگی میں تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بھی ان کو یہ پذیرائی حاصل نہیں تھی، ان کو اس حد تک نہیں پڑھا گیا تھا. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ تحقیق بھی ہو رہی ہے اور ان کا کام پڑھایا بھی جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے مختلف تقریبات بھی ہوتی ہیں. پھر ایک ہم بھی اس میں لینا چاہیں گے کہ ان کی کلیات کی اشعار جو ہے وہ بھی ایک بڑا رول ادا کیا ان کے کلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کا. تو پیراسائیکالوجی کی آپ نے بات کی. پیراسائیکالوجی اور دو چیزیں ان کی شاعری کو یوں کہنے کے جو بار بار ملتی ہیں یا جگہ جگہ ملتی ہیں. ایک تو ہے پیراسائیکالوجی جس کے اوپر بہت لوگوں نے بات کی ہے اور بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور دوسرا ہے کربلا کا استعارہ یا اہل بیت کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا. اس پہ اس حد تک کام نہیں ہوا، لیکن وہ بھی یوں کہنے کے ایک اسپیشلٹی ہے قاصر صاحب کی. ان کی غزلوں میں ایسے اشعار ملتے ہیں جو سلام کے اشعار ہیں، جو کہ ایک یونیکنیس ہے جو کہ بہت کم نظر آتی ہے اردو غزل میں. تو پیراسائیکالوجی کے حوالے سے اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں شاعری زیادہ سناؤں، لیکن بریفلی پیراسائیکالوجی کے کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو قاصر صاحب کے یہاں جن کے اوپر باقاعدہ آپ کو مختلف اشعار ملتے ہیں. جیسے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، ایسٹرل پروجیکشن ہو گئی یا کلیئروائنس ہو گئی یا ریکگنیشن ہو گئی، یعنی کسی واقعے کے رونما ہونے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہو جانا، ریکگنیشن. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک نظم ہے سمیتا پاٹل کے عنوان سے جو آسمان بھی نیلا ہے میں موجود ہے. تو یہ نظم سمیتا پاٹل کے انتقال سے پہلے لکھی گئی اور یہ بنیادی طور پہ ان کا مرثیہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں لکھا گیا. تو اس کو اس تناظر میں دیکھیے گا. میں شور نہیں ہوں کہ یہ ریختہ پر موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال کتاب اگر آپ کے پاس جی تو اسی طرح اور کچھ اشعار ہیں جو کہ پیراسائیکالوجی کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتے ہیں. ایک دو میں آپ کی نظر کروں گا. جیسے ان کا خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی. یا آپ ایک اور شعر دیکھیے گا. ایک خواب نما بیداری میں جاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، احساس کی لہروں میں اب تک حیرت کا سفینہ بہتا ہے. تو اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ الگ سے ایک کافی اس سے مفصل بات ہو سکتی ہے. ایک اور شعر دیکھیے گا پیراسائیکالوجی کے حوالے سے کہ میں نے پڑھا تھا چاند کو انجیل کی طرح،
اور چاندنی صلیب پر آ کر لٹک گئی. اور ایک اور شعر ایک اور غزل سے، پہلے ایک سائے سے خوشبو کو نکلتے دیکھوں، پھر وہ خوشبو تیری تصویر میں ڈھل جاتی ہے. اور ایک اور شعر کہ اسی لیے تو زمین پر وہ اجنبی نہ لگے، اسی لیے تو زمین پر وہ اجنبی نہ لگے، میں ان سے پہلے ملا تھا کسی ستارے پر. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مختلف آپ کو پیراسائیکالوجی کے اندر مختلف ٹاپکس ہیں، کلیئر وائنس یا پری کگنیشن یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس، تو ان کے اوپر الگ سے میرا خیال ہے کہ بات کی جا سکتی ہے. اور بلکہ بھی تحقیق کی جب ہم نے بات کی تو قاصر صاحب کی شاعری کے جو نفسیاتی محرکات ہیں ان پر بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو رہا ہے. ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن کچھ عرصے میں شاید منظر عام پر آ جائے. تو آخر میں بس جیسا میں نے ذکر کیا کہ کچھ شاعری آپ کو سناتا ہوں. 2 غزلیں میں پیش کرنا چاہوں گا اور اجازت لوں گا آپ سے. کوشش میری یہ ہے کہ نیا کلام تو نہیں لیکن جو ان کی وفات تک جو غیر مطبوعہ کلام تھا، جو کہ ظاہر اب تو کلیات میں شامل ہے لیکن نسبتاً نیا کہہ لیں. 2 غزلیں میں پیش کروں گا پھر اجازت چاہوں گا. جی غزل ہے کہ شہر پر ہم تیرے اسرار نہیں کھولیں گے، شہر پر ہم تیرے اسرار نہیں کھولیں گے، آج سے خانہ بدوشوں کی زباں بولیں گے. اور آنکھ میں مصر کا زندان لیے پھرتے ہیں، آنکھ میں مصر کا زندان لیے پھرتے ہیں، خواب بستر پہ سمائے تو ذرا سو لیں گے. اور ان کو تو ترک محبت پہ ہنسی آتی ہے، ان کو تو ترک محبت پہ ہنسی آتی ہے، جو اسے حادثہ کہتے ہیں وہی رو لیں گے. واہ کیا بات ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا، بولیاں پیار وفا کوئی بھی معیار نہیں، بولیاں پیار وفا کوئی بھی معیار نہیں، اب خریدار پرندوں کو فقط تو لیں گے، اب خریدار پرندوں کو فقط تو لیں گے. اور روز جاتی ہے وہاں خاک اڑانے کے لیے، روز جاتی ہے وہاں خاک اڑانے کے لیے، اپنی آواز کے ہمراہ کبھی ہو لیں گے. روز جاتی ہے وہاں خاک اڑانے کے لیے، اپنی آواز کے ہمراہ کبھی ہو لیں گے. شہر پر ہم. بہت شکریہ. ایک اور غالب کی زمین میں ایک غزل ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی صحرائے تمنا میں یقین اور گماں، اور صحرائے تمنا میں یقین اور گماں، اور قدموں کے نشاں اور ہیں سجدوں کے نشاں اور ہم اس پہ بناتے رہے ایک نام کی لہریں، ہم اس پہ بناتے رہے ایک نام کی لہریں، اوروں کے لیے لکھتی رہی ریگے رواں. اور ویسے تو ہر ایک شخص کا ہے اپنا ہی جادو، ویسے تو ہر ایک شخص کا ہے اپنا ہی، ویسے تو ہر ایک شخص کا ہے اپنا ہی جادو، ان جاگتی آنکھوں نے جگائے ہیں جہاں، اور ان جاگتی آنکھوں نے جگائے ہیں جہاں. اور یہ شعر دیکھیے گا، ہم کب سے لیے پھرتے ہیں ایک شہر کا نقشہ، ہم کب سے لیے پھرتے ہیں ایک شہر کا نقشہ، اور حسرت تعمیر بناتی ہے مکان. اور بہت خوب. اور رازوں کا یہ جنگل تو کسی پر نہیں کھلتا،
پیڑوں کی زباں اور پرندوں کی زباں اور سلگتے ہوئے ہر سال کی کچھ آخری شامیں، سلگتے ہوئے ہر سال کی کچھ آخری شامیں، جب آگ جلاتی ہیں تو اٹھتا ہے دھواں اور تو بہت شکریہ تمام احباب کا اور اردو اکیڈمی کا کہ آپ لوگوں نے یاد کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں والد صاحب کے حوالے سے آپ کے پروگرام میں شریک ہوں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور صاحبہ نے بہت اچھے سے والد صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی اور تمام شرکا نے بہت خوبصورت ماحول بنایا، غزلیں سنائی اور بہت مجھے اچھا لگا اس پروگرام کا حصہ بن کے. آپ سب احباب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ عدنان صاحب، آپ نے بہت دلچسپ باتیں شیئر کی پیراسائیکالوجی کے حوالے سے. اب میں جو بھی شعر قاصر صاحب کا پڑھوں گی تو یقیناً وہ چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں رہے گی. میں بہت مشہور ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی کہ آپ نے مناسب وقت میں اپنی نیند اور آرام کو پسے پوش ڈال کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، ایک غزل جو میں چاہتی تھی کہ ہمارے کوئی نہ کوئی شرکا پڑھیں، لہذا میں آخر تک انتظار میں رہی کہ شاید وہ کوئی یہ غزل پڑھ دے. میری تشنگی رہے گی اگر میں نے یہ غزل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، لہذا پلیز یہ سنیے گا. صبح کا علم لے کر آفتاب آتا ہے، صبح کا علم لے کر آفتاب آتا ہے، روشنی کم آئے تو انقلاب آتا ہے. دور نو جب آتا ہے اجنبی جہانوں سے، دور نو جب آتا ہے اجنبی جہانوں سے، ایک شہ سوار اس کے ہم رکاب آتا ہے. اور یہ خوبصورت شعر دیکھیے گا. نعمتیں تو ہوتی ہیں ذائقے نہیں ہوتے، نعمتیں تو ہوتی ہیں ذائقے نہیں ہوتے، بے ثمر زمانوں پر جب عذاب آتا ہے. نعمتیں تو ہوتی ہیں ذائقے نہیں ہوتے، بے ثمر زمانوں پر جب عذاب آتا ہے. زندگی ستائے تو تجھ کو دیکھ آتے ہیں، زندگی ستائے تو تجھ کو دیکھ آتے ہیں، آسماں سے نالوں کا یوں جواب آتا ہے. اور یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت شعر. آنکھ میں جو شبنم ہو چاہے جس قدر کم ہو، آنکھ میں جو شبنم ہو چاہے جس قدر کم ہو، کچھ نہ کچھ علاقہ تو زیر آب آتا ہے. آنکھ میں جو شبنم ہو چاہے جس قدر کم ہو، کچھ نہ کچھ علاقہ تو زیر آب آتا ہے. خواب ہو کے بیداری، خواب ہو کے بیداری، دور سے پشاور تک، دور سے پشاور تک، خواب ہو کے بیداری، دور سے پشاور تک، حسن جب بھی آتا ہے بے نقاب آتا ہے. بہت اچھا، جب بھی آتا ہے کیا کہنے، بے نقاب آتا ہے. کیا کہنے. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اختتامیہ کے لیے اردو اکیڈمی کے بانی جناب تاشی ظہیر صاحب کو زحمت دوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے تئیں قاصر صاحب کو اور جانیں گے. ان کے چند ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ آن لائن بھی موجود ہیں. ان کی آواز میں ایک دبدبا تھا، ایک ٹھہراؤ تھا. جیسے کوئی عام سی بات بھی کہے تو اس کے پیچھے ایک گہری بات چھپی ہو. تو ضرور سنیے گا، ان کی کتابیں پڑھیے گا. ایک نہیں، بہت سے شعر ابھی تک رہتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. خواتین حضرات، عدنان میاں کے ساتھ شدید زیادتی ہو رہی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ تشریف لائے ہیں اور اپنے والد صاحب کے پروگرام میں انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے. یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ عدنان میاں ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں.
ان کے پڑھنے کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ شاعری سے ان کا تعلق محض اپنے والد کے حوالے سے نہیں ہے، شاعری سے ان کا تعلق گہرا ہے۔ تو یہ وراثت کی بات ہے۔ اب یہ سوال میں ان سے نہیں پوچھ رہا سب کے سامنے، ممکن ہے خود ہی یہ کہیں بتا دیں کہ شاعری سے ان کا تعلق مزید کتنا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری بٹیا نے بہت خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے۔ میں نے انہیں بہت شروع میں جب دیکھا تھا، اس زمانے کی بات ہے جب یہ پہلے آئی تھیں، اور اس کے بعد سے جو مسلسل ترقیاں ہو رہی ہیں ان کی گفتگو کی روانی اور اس میں گہرائی اور گہرائی جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ یقیناً میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ جب ننھے پودے جب پروان چڑھتے نظر آتے ہیں اور وہ درخت بننے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مالی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ارشد رشید صاحب کی بارے میں بات نہ کرنا بہت غلط بات ہوگی۔ تقریباً 3 برس سے میرے جانے کے بعد سے انہوں نے اردو اکیڈمی کو جس طرح سے سنبھالا ہوا ہے اور اپنے خاندان کو، اردو اکیڈمی کے خاندان کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ سب کو اکٹھا رکھنا اور ان کی جو ہے ذہن کو اس طرف لگائے رکھنا اس دور میں جہاں بہت کچھ آڑے آتا رہتا ہے ادب کے، اردو زبان کے اور شاعری کے اور ادب کے، وہاں پہ سب کو اکٹھا رکھنا اور سب کی توجہ مرکوز رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے پتہ ہے میں اس سے 20 برس گزرا ہوں، تو مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ ارشد میاں نے بہت شاندار کام کیا ہے اس سلسلے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ نئے لوگوں کے نام میں دیکھتا رہتا ہوں اور ان کی شرکت اضافہ کر رہی ہے۔ اس میں یقیناً جو 2 نام جانے والوں میں ہیں، ارشد خان صاحب، اسد خان صاحب معاف کیجیے گا، اور ہمارے روی بھائی، روی میاں، اور یہ دونوں ماشاءاللہ یہ ان کی آواز میں ایک ایسا سحر ہے، ایسا جادو ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پوری طرح سے محو کر لیتا ہے، اور جب غزل خوبصورت ہو، قاصر صاحب کے کلام کی بات ہی کیا ہے، اس کے ساتھ وہ یقیناً 2 آتشہ ہو جاتا ہے سلسلہ۔ ان کی غزل اور ان لوگوں کی آوازیں، اور قاضی حبیب صاحب کا اس میں ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ تو میں صرف جو ایک یہاں پہ تھوڑا سا علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں انہیں گائکی سے، اس لیے کہ قاضی صاحب میرے نزدیک ترنم سے پڑھتے ہیں، نہایت خوبصورت ترنم ہوتا ہے، اور یہ ترنم اب انقا ہو گیا ہے۔ یہ ترنم اس زمانے کی باتیں جب جگر صاحب محفل میں ہوا کرتے تھے۔ میں آپ لوگوں سے بہت عمر زیادہ ہے میری، تو وہ میرا بچپن ہوتا تھا جب جگر صاحب وغیرہ مشاعروں میں ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کی خوبصورتی جو ترنم کی تھی وہ اس کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور جدید میں ترنم کے خلاف بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گھٹک کیوں زندہ ہے، تو یہ تمام باتیں جو تھی، تو ترنم جو ہے اس شاعری کو خوب تر کر دیتا ہے، لیکن ترنم ہونا چاہیے۔ آج کل وہ کچھ گائکی اس میں شامل ہو گئی، اور گائکی کے مزید بہرحال آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا میں ان چیزوں سے۔ ہماری بیٹیاں نے کہا تھا کہ میں ان کی شاعری کے بارے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں اب تک تو زندگی کی مصروفیات میں بھی بھاگا پھرتا تھا، 3 سال سے جو وقت ملا ہے تو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، لیکن میں بڑے عرصے سے میرے خیال ہے، اور میں یقیناً قاصر صاحب پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں،
اور بشرط زندگی انشاءاللہ میں ضرور لکھوں گا اور اس وقت آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکے گی انشاءاللہ. جو تمام لکھنے والے ہیں میں ان کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب حاتم رانی صاحب، سید ریحان منصور صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں اور بہت خوب پڑھا ہے انہوں نے. بانو صاحبہ کو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، بہت عمدہ پڑھتی ہیں. تصدق غداری صاحب ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں. اور مکیش ککر صاحب ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں اور اردو جس خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں اردو الفاظ وہ انہی کا حصہ ہے. اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اردو سے اپنی محبت قائم رکھی ہے. انجم ذیشان صاحبہ نسبتاً نئی ہیں لیکن اب تو میں انہیں کئی پروگرامز میں دیکھ چکا ہوں، بہت عمدہ پڑھتی ہیں. امرین وکیل صاحب تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی، امید ہے کہ یہ ریسرچ کر کے اور مقالات لکھیں گی اور یہاں پہ باقاعدگی سے شرکت کریں گی آئندہ بھی. قاضی حبیب صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، اسد خان صاحب اور ہمارے روی صاحب جو ہیں. یہ مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ نہیں آ سکے، ظاہر ہے مصروفیات ہوتی ہیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں اور خوش بھی ہوں کہ ارشد رشید صاحب نے وہ کمی پوری کر دی. اب یہ تو بطور جب آپ انچارج ہوتے ہیں تو یہ کام تو کرنا پڑتے ہیں، اور مجھے بھی یاد ہے وہ زمانہ میں بھی کیا کرتا تھا. مجھے یاد ہے سر، بہت اچھی طرح یاد ہے، آپ کسی سے تو یہ ان کا کمال ہے. اور میں بہت ہی خوش ہوں عدنان میاں کی موجودگی سے. مجھے واقعتاً بہت خوشی ہے کیونکہ مجھے بڑا شدت سے یہ احساس تھا کہ قاصر صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اور آج قاصر صاحب سے نہ کہی ان کے قاصر صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، اور اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں ہم سب لوگ کہ انہوں نے اس موضوع کا چناؤ کیا اور اتنی خوبصورتی سے ثروت بیٹیا نے یہ تمام پروگرام ترتیب دیا. سب لوگوں نے اتنی محبت سے یہ کام سارا کیا. یہ ایک بڑی یادگار محفل ہے. میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا، بہت دلی شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تاشی ظہیر صاحب، بہت بہت شکریہ. اب ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. عدنان صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے پاس تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. آپ نماز پڑھیے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. آپ لوگوں نے بہت شکریہ، بہت شکریہ. وہ انگریزی کی میں عام طور پر اصطلاحیں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن پلیجر از آل مائن یا پلیجر از آل آورز جو ہے وہ میں آج ضرور استعمال کرنا چاہوں گا. تو بہت شکریہ، بڑی نوازش. سربت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج بہترین پروگرام کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آج تک کا سب سے بہترین پروگرام تھا. اور اب آپ کا وہی حال ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. جی اسی لیے میں نے اپنی سبق میں کچھ گڑبڑ کر دی. آپ کو چھوڑ دیں گے. بہت شکریہ، بڑی محبت، بڑی بہت اچھا پروگرام تھا.